سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أرضنا عنك وارض عنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد، وبالإسناد إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. We are reading بخاری شریف. تو مذاق کی بات نہیں ہے بھائی، بخاری شریف پڑھ رہے ہیں. ہاں جی، وہ بیان نہیں ہے، بخاری شریف کا سبق ہے. 274 پیجز ہمارے ہو گئے. اب آگے سبق بڑھ رہا ہے. اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ کتاب الایمان پڑھی، کتاب العلم، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج اور کتاب الصوم. یہ سب مجموعہ ایمانیات کے بعد. ایمان مقدم اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. کوئی عیسائی روزہ رکھے تو اس کا روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں، اس روزے پر ثواب نہیں ملے گا. پہلے ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، پھر روزہ رکھو. تو ایمان چونکہ سب سے امپورٹنٹ، پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان بیان کیا، اس کے بعد علم کو بیان کیا، کیونکہ ایمان کے بعد علم ہوگا تو عمل ہوگا نا. علم کے بغیر عمل کیسے کریں گے؟ تو علم کی اہمیت، علم کی فضیلت امام بخاری نے سمجھائی. اس کے بعد عبادات اور اعمال شروع کیے. اعمال میں سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ نماز. اور نماز سے پہلے بہت سی شرائط ہیں، تو ان میں سب سے اہم شرط کون سی ہے؟ طہارت. اس لیے کتاب الطہارت کو پہلے بیان کیا. وضو، غسل، پاکی، ناپاکی سب ڈیٹیل بیان کیے. جب اس سے فارغ ہوئے تو پھر کتاب الصلاۃ شروع کی. صلاۃ میں صلاۃ کی اقسام آ گئیں، کیفیت نماز آ گئی، نماز کے ارکان، فرائض، واجبات، ترکیب، پھر مختلف قسم کی نمازیں، عید کی نماز، جمعہ کی نماز، صلاۃ الخوف، صلاۃ الاستسقاء، یہ سب نمٹ کر کے صلاۃ الجنازہ، اس لیے کہ انسان کی لائف میں سب سے آخری نماز جنازہ کی ہوتی ہے، تو کتاب الجنائز میں صلاۃ الجنازہ پر اس کو پورا کیا. اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ شروع کی، زکوٰۃ کے احکام، فضائل بیان کیے. پھر امام بخاری کتاب الحج پہ چلے گئے. نارملی کتاب الصوم پہلے آتی ہے، لیکن امام بخاری کا ذہن ذرا بہت تیز ہے، ذرا ڈیفرنٹ چلتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کے بعد حج بیان کی. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نماز بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، اور حج دونوں سے مرکب. اس میں بدن کے ساتھ طواف بھی کرنا پڑتا ہے، صحیح کرنی پڑتی ہے، اور مال بھی اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے. تو جو مرکب تھا اس کے پہلے بیان کیا. اور روزہ تو بدنی عبادت ہے، کہ اس کو بعد میں لائیں گے. پہلے بدنی عبادت، مالی عبادت، مرکب عبادت، پھر یہ بدنی عبادت رہ گئی تھی روزہ، اس کو بیان کیا. جب یہ سب بیان سے فارغ ہوئے، روزے میں اعتکاف، شب قدر،
یہ سب بیان کیا ہم نے، پڑھ لیے پچھلے ابواب. اب اس سے فارغ ہوئے تو اب عبادات کے بعد آگے چلتے ہیں معاملات. اور معاملات بھی بہت امپورٹنٹ اور ضروری ہیں. معاملات صاف ہونے چاہیے، کلین ہونے چاہیے. اس لیے معاملات کے ابواب یہاں پر شروع فرمائے. اور سب سے پہلے اس میں کتاب البیوع کو لائے، کیونکہ بیوع کے معنی ٹرانزیکشنز، ڈیلنگز، بائنگ اینڈ سیلنگ. تو انسان کو سب سے اہم ضرورت ہے وہ جو بائی اینڈ سیل کی ہے. روز ہم کو کرنا پڑتا ہے، دودھ، انڈا، بریڈ، سبزی بھاجی، پھل فروٹ، اناج، غلہ خریدنا پڑتا ہے روز. تو یہ روز کا عمل ہے. اس لیے حضرت امام بخاری نے پہلے اس کو بیان کیا. نکاح کو پہلے نہیں لائے، نکاح کو مؤخر کر دیا، بعد میں پڑھیں گے نکاح. پہلے یہ بیع کو سیکھو. خرید و فروخت، معاملات یہ روز مرہ کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو پہلے سکھایا. اس کے آداب اور اس کے صحیح طرح سے کرنا، اور اس میں فضیلت، تجارت کے مسائل، بزنس، یہ حضرت امام بخاری نے بیان کیا. اس کے لیے پہلے کتاب البیوع کو لائے. اس میں حل اللہ البیع وحرم الربا آیت پیش کی. شیخ یونس صاحب کہتے ہیں اس لیے تاکہ یہ بتائیں کہ بھئی خرید و فروخت اور معاملات یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہیں. قرآنی آیت میں بھی بائنگ اینڈ سیلنگ، ڈیلنگز کا تذکرہ ہے، اور حدیثوں میں بھی ہے. اس لیے پہلے آیت پیش کر دی. اب بیوع جو لائے ہیں یہ جمع بیع کی ہے. اور بیع کس کو کہتے ہیں؟ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نقل ملک الی الغیر بثمن والشراء قبولہ. اپنی ملک کی کوئی چیز دوسرے کی طرف منتقل کرنا کسی قیمت پر اور پرائس کے اوپر، اس کو بیع کہتے ہیں. اور شراء کہتے ہیں اس کو قبول کرنا. یہ عربی الفاظ ہیں. اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں البیع مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، ایکسچینجنگ مال فور مال ود میوچول اگریمنٹ. اس کو بیع کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن بھی فقہا بناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، ایک ایک چیز اچھی طرح وضاحت کرتے ہیں. پھر یہ جو بیع ہے، خرید و فروخت، ڈیلنگز، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی 12 قسمیں ہیں. اگر خرید و فروخت میں، ٹرانزیکشن میں دونوں رکن البیع پائے جاتے ہوں تو وہ بیع صحیح ہے. ایک طرف سے پیسہ، دوسری طرف سے مال، ایک طرف سے پیسہ، ادھر سے دودھ، بریڈ، تو یہ بیع صحیح ہوا. اور اگر دونوں میں سے ایک مفقود ہو، یعنی اگر دونوں میں سے ایک مال نہ ہو، تو شریعت اس کو بیع باطل کہے گی. جیسے مردار کی بیع. تو کوئی مردہ جانور ہے، اس کو کوئی بیچے، شریعت اس مردہ جانور کو مال نہیں سمجھتی تو اس کے بیچنے کو حرام کہتی ہے. اگر کسی نے اس کا ٹرانزیکشن کیا بھی تو وہ بیع باطل کہلائے گا. کیونکہ جو چیز بیچی جائے اس کا مال ہونا اور اس کا کوئی مال متقوم ہونا، کوئی قیمت اور پرائس اس کی دی جا سکے، ایسا ہونا یہ ضروری ہے. تو مال متقوم نہیں ہے مردہ. اسی طرح صنم، بت، اگر کوئی بت بیچے تو بت شریعت کی نظر میں مال نہیں ہے. اگر کوئی بت بیچے گا تو وہ بیع باطل ہوگا، وہ بیع صحیح نہیں ہے، بیع باطل ہے. اگر نمبر 3 فرمایا اگر بیع کی شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو یا کوئی شرط فاسد اندر رکھ دی جائے تو اس کو بیع فاسد کہیں گے. مثلا کوئی یہ کہے کہ میں یہ گاڑی تم کو بیچتا ہوں لیکن وہ گاڑی میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، تو پھر یہ بیچنے کا فائدہ کیا ہے؟ شرط مفقود ہے. کیونکہ بیع و شراء میں وہ چیز سامنے والے کو دے دینا یہ ضروری ہے. ادھر سے آپ پیسے دو، ادھر سے وہ چیز لو، یہ ضروری ہے. تو اگر شرط نہ پائی گئی تو بیع فاسد کہیں گے. اور اگر شرط زائد اس میں ملا دی تو بھی بیع فاسد. یعنی اگر اس میں شرط یہ لگا دی کہ یہ مکان میں آپ کو بیچتا ہوں لیکن میں اس کے اندر 6 مہینے رہوں گا فری میں، تو ابھی تم کو حوالے نہیں کروں گا، پیسے تم ابھی دے دو، چابی 6 مہینے بعد دوں گا.
تو یہ اس میں ایک شرط فاسد گھسا دی، کیونکہ جو مبادلہ ہو تو اس میں کوئی شرط فاسد نہیں گھسنی چاہیے. اس میں آپ نے مبادلہ کیا تو فوراً اس کو اس کے حوالے کر دو. اگر آپ نے اس کو اس میں رکھنا ہے تو وہ ایک سیپریٹ ٹرانزیکشن ہوگا. اس ٹرانزیکشن کو آپ مکمل کر لو، شادی چابی وابی لے لو، پیسہ ویسا دے دیا، چابی لے لی، اس کے بعد ایک ادر ٹرانزیکشن ہو کہ بھئی تم اس گھر میں 6 مہینے رہو گے، کتنا کرایہ دو گے، تو وہ الگ. اگر اجارہ کرے تو وہ کانٹریکٹ اجارہ کا ہوگا، وہ الگ ہوگا. لیکن ایک کانٹریکٹ میں شرط کو اگر گھسا دیا تو وہ شرط جو ہے اس بیع کو فاسد کر دے گی. مثال کے طور پر اگر مثال کے طور پر یہ کہہ دیا کہ گاڑی میں آپ کو بیچتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں، لیکن میں لندن میں رہتا ہوں، آپ بولٹن میں رہتے ہیں، آپ کو یہاں گاڑی ڈراپ کرنے کے لیے آنا پڑے گا. تو اس نے یہ ایک زائد شرط لگا دی، تو اس سے یہ بیع فاسد ہو جائے گا. اس کو کہیں گے تو کسی اور کو کہہ کہ وہ میرے پاس سے گاڑی لے کر تیرے یہاں ڈراپ کر دے، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں تھوڑے ذمہ دار. تو اس لیے کوئی شرط فاسد اگر گھسا دیں تو وہ بیع کیا کہلائے گا؟ فاسد. کہ 3 قسمیں بیع کی سمجھ میں آ گئی، ایک بیع صحیح، دوسری بیع باطل، اور تیسری بیع فاسد. ذہن میں ہو گئی تینوں؟ بیع صحیح، دونوں طرف سے بالکل صحیح، ایوری تھنگ کلیئر، مبادلۃ المال بالمال ہو گیا تو بیع صحیح ہے. اور اگر دونوں میں سے ایک طرف مال نہیں ہے تو وہ چیز شریعت کی نظر میں چونکہ وہ مال نہیں ہے تو اس کو بیچنا جائز نہیں، تو وہ بیع باطل ہوگا. باطل، نل، فاسد نہیں، وائڈ. اور اگر بیع تو صحیح ہے، مال بھی ہے ادھر، لیکن کوئی شرط فاسد بیچ میں گھسا دی یا کوئی شرط مفقود ہے تو وہ بیع فاسد کہلائے گا. کہ اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ ٹرانزیکشن کر لیا اور اس نے وہ مبی اس کے حوالے کر دیا تو پھر وہ بیع صحیح ہو جائے گا، کیونکہ وہ شرط فاسد جو تھی وہ تم نے ہٹا دی تو اب بیع صحیح ہو گیا. لیکن جب تک اس شرط کو نہ ہٹائیں وہ بیع شریعت کی نظر میں کیا کہلائے گا؟ بیع فاسد. یہ 3 قسمیں سمجھ میں آ گئی، بیع صحیح، بیع باطل اور بیع فاسد. بیع باطل جو ہے وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، وہ تو باطل ہی باطل رہے گا، کیونکہ اس میں تو وہ مال متقوم ہے ہی نہیں، شریعت کی نظر میں وہ مال نہیں ہے، تو اس لیے وہ بیع باطل ہے. فاسد جو ہے اگر شرط فاسد ہٹا دیں تو وہ بیع صحیح ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو بیع صحیح ہے، اگر بیع العین بالثمن ہو تو بیع مطلق ہے، یعنی ایک طرف سامان دوسری طرف پیسے، جیسے ایک طرف دودھ دوسری طرف پیسے، تو یہ بیع مطلق کہلاتا ہے. اس کا نام شریعت میں کیا ہے؟ بیع مطلق. اور اگر دونوں طرف مال ہو تو شریعت اس کو بیع مقایضہ کہتی ہے. دونوں طرف مال ہو، یعنی میں آپ کو دودھ دوں اور آپ مجھ کو انڈے دیں، تو یہ شریعت اس کو بیع مقایضہ کہے گی، نام ہے اس کا الگ نام. دونوں طرف جہاں مال ہو، میں آپ کو کپڑا دوں اور آپ مجھ کو چاول دیں، تو یہ دونوں طرف مال ہیں، بیچ میں سونا چاندی یا سکہ پیسہ نہیں ہے، تو اس کو بیع مقایضہ کہیں گے. نمبر 5. نمبر 6، اگر دونوں طرف پیسے ہوں تو اس کو بیع الصرف کہیں گے. جیسے ہم باہر ملک جاتے ہیں تو پیسے ایکسچینج کرتے ہیں، تو پاؤنڈ لیا اور ریال لیا تو ایکسچینج ریٹ کے حساب سے، تو اس کو بیع صرف کہیں گے. یا یہ کہ ہم یہیں پر کسی سے چینج مانگیں، بھائی 20 پاؤنڈ کا چینج ہو تو دے دو نا، تو میں نے آپ کو 20 پاؤنڈ دیے تو آپ مجھے 10 پاؤنڈ، 5 پاؤنڈ اور کوئن 5 الگ الگ 5 کوئن دیں، تو یہ 20 پاؤنڈ کا ایکسچینج ہوا. تو یہ مبادلۃ المال، یہ دونوں طرف پیسہ ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں شریعت میں؟ بیع صرف. سمجھ میں آ گئی؟ 5 قسمیں ہو گئی، بیع صحیح، بیع باطل، بیع فاسد، بیع مطلق، بیع مقایضہ اور بیع الصرف. 6 ہو گئی بیع الصرف. پھر اگر بیع الدین بالعین ہو تو اس کو بیع السلم کہتے ہیں. یہ 7ویں قسم ہوئی بیع السلم. بیع السلم میں یہ ہے کہ میں آپ کو پیسے ابھی دے دوں اور آپ مجھ کو وہ پروڈکٹ بعد میں دیں. جیسے کھیتی باڑی والے کرتے ہیں کہ فارمرز کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بینک پاس لون تو لینا نہیں چاہتا کیونکہ سود بھرنا پڑے گا، تو ایک مالدار آدمی ہے اس کو کہے کہ میری کھیتی میں چاول پکتے ہیں
آپ مجھ سے چاول خرید لیں، میں آپ کو سستے بھاؤ میں دوں گا، آپ مجھے ابھی پیسے دے دیں، تاکہ کھیتی کرنے کے لیے بیج کی ضرورت ہے، ٹریکٹر کی ضرورت ہے، مزدور کی ضرورت ہے، میرے پاس وہ پیسے نہیں ہیں تو اس میں وہ پیسے خرچ کروں، پھر وہ جب 6 مہینے بعد مال تیار ہوگا تو جتنا آپ نے کہا ہے اتنا میں آپ کے یہاں پہنچا دوں گا۔ تو یہ جائز ہے۔ تو مالدار آدمی اس کو ہاں بھائی کتنا، تو چلو میں آپ کو 1 کلو جو ہے اس کے حساب سے دوں گا، اور 1 ٹن اتنا، تو 5 ٹن چاول آپ کو دوں گا اپنی کھیتی سے، اور اس کے اتنے پیسے ہوں گے، مثال کے طور پر 5,000 پاؤنڈ ہوں گے، 5,000 پاؤنڈ میں آپ کو 5 ٹن چاول کے میں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے ہم کو۔ تو اب یہ 5,000 پاؤنڈ ابھی دے دیے، کانٹریکٹ ہو گیا، پیسہ ابھی دیا، مال بعد میں لیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی اس سلم۔ تو اس میں شرائط ہیں کہ بھئی ایوری تھنگ شوڈ بی کلیئر، پیسہ کلیئر، سامان کلیئر، اس کی ٹائپ جو ہے وہ کون سی ورائٹی، کون سی کوالٹی، کون سی سائز، کس قسم کے چاول، باسمتی رائس، کھجور ہے تو کون سا کھجور، اجوا کھجور کے، امبر کھجور کے، کلمی کھجور کے، مبروم کے امبر، اور لارج کے، میڈیم کے، اسمال اجوا، وہ سب سائز سب اس میں لکھنا پڑے گا۔ ٹائم لیمٹ کہ آپ جولائی کی 1 تاریخ کو میرے یہاں حوالے کریں گے، میرے گھر پہنچا دیں گے، یہ سب کلیئر کانٹریکٹ ہونا چاہیے۔ پھر وہ ٹرانزیکشن ہو گیا، آپ پیسے لے جائیے، آپ محنت کیجئے، جب وہ مال تیار ہو جائے تو جس کے یہاں پہنچانا ہے اس کے یہاں پہنچا دیں۔ اس کو شریعت کی نظر میں بیع السلم کہتے ہیں۔ اس کے بھی بہت سے شرائط ہیں جو کتب فقہ میں، قدوری وغیرہ میں مذکور ہیں۔ یہ 7 قسمیں ہو گئیں۔ اس کے بعد پروفٹ کے اعتبار سے بیعت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: بیع المرابحہ، بیع التولیہ، بیع الوضیعہ۔ مرابحہ یہ ہے کہ جو سامان خریدا ہے اس پر کچھ پروفٹ لگا کر آگے بیچیں۔ مثال کے طور پر مجھ سے صدیق بھائی نے یہ پارکر پین خریدا 10 پاؤنڈ کا، اور اس کے بعد انہوں نے ایڈورٹائز کیا 20 پاؤنڈ کا، تو انہوں نے 10 پاؤنڈ پروفٹ بنائی اس کے اوپر، تو اس کو شریعت میں بیع المرابحہ کہتے ہیں۔ اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ یا اگر سیم پرائس پر بیچا تو شریعت میں اس کو بیع التولیہ کہتے ہیں۔ 10 پاؤنڈ کی پین لی اور انہوں نے 10 پاؤنڈ کی ہی آگے بیچی تو بیع التولیہ۔ اور اگر اس سے کم پرائس میں بیچی، مجھ سے 10 پاؤنڈ میں خریدی اور انہوں نے 8 پاؤنڈ میں بیچی آگے، انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی غریب ہے، بیچارہ پیسہ نہیں ہے، چلو اس کو 5 پاؤنڈ میں دے دیتا ہوں میں، تو انہوں نے گھٹا کر کی قیمت لی، تو اس کو بیع الوضیعہ کہتے ہیں۔ یہ کل 10 قسمیں ہو گئیں۔ پھر اگر وہ بیع تام ہے تو اس کو بیع لازم کہیں گے، اور اگر خیار کے ساتھ ہے تو اس کو بیع غیر لازم کہیں گے۔ تو یہ 12 قسمیں ہو گئی۔ بیع تام یعنی دونوں طرف سے سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہینڈ شیک ہو گیا، آپ اپنے رستے میں اپنے رستے، تو یہ بیع تام کہلائے گا۔ لیکن اگر اس میں کوئی آپشن رکھا، منی بیک گارنٹی کا آپشن رکھا کہ میں یہ چیز لیتا ہوں، میں 2-3 دن اپنے پاس رکھوں گا، پسند آئی تو رکھوں گا، نہیں تو ریٹرن کر دوں گا، آپ نے کہا اوکے نو پرابلم، تو اس میں اس کو خیار الشرط کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ خیار الشرط ہوتا ہے، بعض مرتبہ خیار الرویت ہوتا ہے، دیکھنے کا اختیار۔ میں نے وہ پروڈکٹ دیکھا نہیں ہے، میں آپ سے معاملہ تو کر رہا ہوں، لیکن جب وہ پروڈکٹ آئے گا دیکھنے کے بعد مجھے پسند پڑا تو رکھوں گا، نہیں تو نہیں، تو اس کو خیار رویت کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم منگواتے کچھ ہیں اور آتا کچھ اور ہے، تو ہم کو خیار رویت ہوتا ہے۔ جیسے ای بے پر بہت گڑبڑ گپلا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ای بے سے شاور منگوایا، میرے گھر میں شاور رکھنا تھا، تو میں ڈھونڈ رہا تھا، تو مائرا کا بہت اچھا شاور تلاش کر رہا تھا، تو یہ B&Q میں اس وقت 200 پاؤنڈ کا تھا۔ تو بچوں نے کہا کہ یہ ای بے کے اوپر 100 پاؤنڈ کا، میں نے کہا 100 پاؤنڈ بچ جائیں گے ہمارے، تو ہم نے آرڈر کر دیا، منگوا لیا۔ تو مولانا زبیر اعظم کو بولا کہ وہ شاور آئے گا تو فٹ کر دینا، جی فٹ کر دینا۔ وہ آیا تو میں نے ایسے ہی باکسہ بند رکھا تھا، مولانا زبیر آگے پھٹ سے انہوں نے اوپر فٹ کر دیا۔ اوپر جب فٹ ہو گیا میں نے جا کر دیکھا، میں نے کہا یہ تو ریڈ رنگ کا شاور ہے، ریڈ رنگ کا تو ایسے ہی B&Q میں سستا تھا، یہ تو دھوکہ دیا اس نے ہم کو، لکھا ہے مائرا۔ میں نے دوبارہ وہ ایڈورٹائز ای بے پہ چیک کی تو اس میں حقیقت میں وہی پرائس میں مائرا کا شاور لکھا تھا۔ اب مائرا کا شاور مہنگا ہوتا ہے، ریڈ رنگ کا سستا ہے الیکٹرک شاور، تو وہ دھوکہ دے دیا۔ اب وہ مولانا زبیر نے فٹ کر دیا تھا، وہ کہاں اس کو واپس ریٹرن کریں، چلو یار ہو گیا اب کیا کریں گے۔ تو یہ دیکھنے کا اختیار ہم کو ہوتا ہے،
کہ اگر پروڈکٹ کچھ اور آیا جو ہم نے منگوایا تھا وہ نہیں ہے یا جیسا ہم سمجھتے تھے وہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں. اس کو خیار العیب کہتے ہیں, خیار الرویت کہتے ہیں. ایک تیسری چیز ہے خیار العیب. خیار العیب کے معنی فالٹی, ڈیفیکٹ. آپ نے وہ پروڈکٹ منگوایا, مبادلہ ہو گیا, لیکن وہ پروڈکٹ فالٹی نکلا. آپ نے گاڑی خریدی اور بیچنے والا آپ کو دھوکہ دے گیا, اس کا گیئر باکس خراب ہے, اس میں اس نے کچھ تیل ڈال دیا تھا تو کچھ دن کے لیے تو وہ گیئر باکس چلا, پھر کرنک ہو کر کٹ 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 گاڑی گئی. آپ نے کہا جاؤ خرچہ, وہی تو بائک اس پاس تھا. تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو کہیں کہ بھئی یہ تو تیرے پاس سے یہ خرابی تھی, وہ ایڈمٹ نہ کرے تو ٹریڈنگ سٹینڈرڈ میں جاؤ. تو اگر وہ کوئی ڈیلر ہے تو وہ ڈیلر کی خیر خبر لیں گے, وہ آپ کو آپ کے پیسے واپس دلوائیں گے کہ بھئی یہ فالٹ جو ہے یہ آن فان اوور نائٹ نہیں ہو سکتا, یہ تو دھیرے دھیرے آتا ہے. یہ فالٹ یہ 2-3 مہینے پہلے سے یہ فالٹ چل رہا ہوگا, تم نے چھپایا اس کو, اس لیے پیسہ دو اس کے واپس. تو اس کو خیار العیب کہتے ہیں. تو خیار 3 طرح کے ہوتے ہیں. خیار الشرط, جہاں آپ وربلی اپنی شرط لگائیں کہ میں 1 دن یا 2 دن یا 3 دن, یا سامنے والا شرط لگائے. جیسے آرگوس میں منی بیک گارنٹی ہوتی ہے کہ ہمارا مال لے جاؤ, اس کو استعمال کرو, 14 دن کے اندر اندر اگر پسند نہیں آئے تو واپس لے جاؤ, ہم پورے پیسے واپس کر دیں گے. تو یہ وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا, لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 14 ڈے منی بیک گارنٹی, یہ اس لیے تاکہ لوگ ان کا پروڈکٹ خریدیں. تو اگر آپ کو واقعی کوئی چیز کی ضرورت ہے آپ خریدو اس کے اوپر. تو یہ بے غیر لازم کہلاتا ہے, اس نو لازم, کیونکہ ابھی آپشن ہے, خیار شرط اس میں موجود ہے, خیار رویت ہے, خیار عیب ہے, تو اس کو بے غیر لازم کہیں گے. تو یہ کل 12 قسمیں شیخ نے بیان کی ہیں. میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب عبادات سے فارغ ہو کر معاملات کو بیان فرما رہے ہیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیع کو پہلے لائے, نکاح کو بعد میں, اس لیے کہ شہوت البطن یہ شہوت الفرج پر مقدم ہے. پیٹ کی شہوت شرمگاہ کی شہوت سے پہلے ہے, اور اس لیے بھی کہ پیٹ کی شہوت پہلے پوری کرتے ہیں, اس کے بعد شرمگاہ کی شہوت پوری کرتے ہیں. اس لیے پیٹ کی حاجت کو پہلے بیان کرنا ضروری ہوا, اس لیے کتاب البیوع کو پہلے لائے. آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے بیع و شراء کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, 3 پارے کے 6 رکوع میں ہے. پورا ایک رکوع اللہ نے سود کے لیے نازل فرمایا ہے, اس میں سود کی قباحت بیان کی ہے. فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن قبر سے اس طرح نکلیں گے کہ جیسے کوئی آدمی پاگل ہو جس کو جنات بھوت نے شیطان نے اپنی لپٹ میں لے لیا ہو. جیسے جن کا آسیب زدہ آدمی, اس کا دماغ بھٹکا ہوا, حواس باختہ ہے, بزرگ ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا, تو قبر سے نکلے گا تو اس طرح حواس باختہ ہوگا جیسے جن اس پر چڑھ گیا ہو. اور یہ کیفیت اس سود خور کی اس لیے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا, بیع و شراء تو ایسا ہی ہے جیسے ربا ہے. اب دیکھیے صاحب, انہوں نے الٹی بات کہہ دی. کہنا تو چاہیے انما الربا مثل البیع, کہ سود بھی بیع کی طرح سے ہے, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ بیع جو ہے وہ سود کی طرح سے ہے. سود کو بیع و شراء کی طرح کیوں قرار دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ میری پین ہے, یہ میں نے 5 پاؤنڈ میں خریدی اور آپ کو 10 پاؤنڈ میں بیچوں تو میں نے اس پہ پروفٹ بنائی نا. تو کہتے ہیں بس اسی طرح سے میرے پاس ملین ہیں تو میں آپ کو 1,00,000 پاؤنڈ دوں اور آپ سے
1.5 لاکھ لوں تو میں نے آپ کو اس کے جو یوز کرنے کا ٹائم دیا 20 سال 25 سال، تو اس کے عوض میں آپ سے 50,000 زیادہ لے رہا ہوں. تو بس ایسا ہی ہے جیسے اس کو 5 کے بدلے 10 میں بیچوں تو میں 1 لاکھ دے کر کے 1.5 لاکھ لوں. تو کہتے ہیں سود میں اور بیع و شراء میں، ڈیلنگ اور ٹرانزیکشن میں کیا فرق ہے؟ دے بوتھ سیم. that's what they say. آج بھی ایسے ہی کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں کہ بھئی اگر بینک سے ہم پیسہ لیں اور بینک ہم کو چارج کرے تو وہ اپنی پروفٹ چارج کر رہے ہیں، تو اس پروفٹ میں کیا حرج ہے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا حاکمانہ جواب، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ خدا نے بیع و شراء اور ڈیلنگز معاملات کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. فل سٹاپ. خدا جس کو حلال کہے وہ حلال، خدا جس کو حرام کہے وہ حرام. خبردار جو آگے آئندہ کل اپنی چلائی تو وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ تو حاکمانہ جواب ہے. آگے پھر حکیمانہ جواب یہ ہے کہ یہاں تو یہ پیسے کے مقابلے میں ایک پروڈکٹ مل رہا ہے نا، یہ پین، کیونکہ آپ نے محنت کی اس کے پیچھے، اس کے بنانے کے پیچھے یا خریدنے کے پیچھے، اور اس کو ٹرانسپورٹ کرنا، لانا، پھر آگے آپ اس کو بیچ رہے ہیں، تو اس میں ایک محنت ہو رہی ہے، اس کے پیسے ہیں. اور وہاں آپ کو 1 لاکھ پاؤنڈ دیں اور زیادہ لیں تو اس میں کوئی محنت نہیں ہے. وہ تو پیسے آپ کے پاس ویسے بھی بینک میں پڑے ہوئے تھے، ویسے بھی آپ کے پاس ملین ہیں، تو آپ کسی غریب کو بورو کرنے کے لیے دو نہیں. کیوں آپ اس طرح کنجوس برتے ہو اور اس کے خون پسینے کو چوس کے لیتے ہو؟ یہ وہ پروفٹ والی چیز نہیں ہے، یہ تو سود ہے. خدا نے اس کو حرام کیا ہے، اس کو خدا نے حلال کیا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. تو یہاں اللہ نے لفظ کیا بیان کیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بیع و شراء حلال ہے، خریدنا بیچنا ایک حلال اور جائز کام ہے، کرنا چاہیے. خرید و فروخت، تجارت کرنی چاہیے. شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عام مخصوص من البعض ہے، کیونکہ بعض بیع و شراء کو شریعت نے حرام بھی کیا ہے کہ یہ بے حرام ہے، یہ بے حرام. جیسے ابھی ہم نے پڑھا مردار کو بیچنا، بت کو بیچنا، یہ حرام ہے. ہمارے لوگ بت بیچتے ہیں. ہمارے ایک دوست انڈیا جا کر آئے، وہ کہنے لگے کہ میں بروڈا کی طرف یا احمد آباد کی طرف گیا تو ایک جگہ آبادی سے گزرا، وہ پوری دکانیں بت کی تھی، بت بیچنے کی، اور ان میں بہت سی دکانیں مسلمانوں کی تھی. مسلمان وہ بت بناتے ہیں، بنواتے ہیں، بیچتے ہیں. کہتے کیا کرے، اس میں پروفٹ بہت ہے. ہندو لوگ بہت بت خریدتے ہیں، پیسہ بہت ملتا ہے اس میں. حالانکہ بت بیچنا حرام ہے، لیکن ان کو کون کہنے جائے کہ بت بیچنا حرام ہے؟ بیچتے ہیں. اسی طرح اور بھی اس طرح کے بیع ہوں گے جو حرام ہے، جو جائز نہیں ہے. دھوکہ بازی کے ساتھ بیچنا، اس میں جس میں غرر ہو، دھوکہ ہو، اس کو بیچنا، یہ منع ہے. شریعت نے کہا ہے کہ خبردار ایسی بیع مت کرنا، دھوکے والی بیع. ذرہ برابر بھی فراڈ نہیں ہونا چاہیے. لوگ بہت فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں. تو ایسے ٹرانزیکشنز حرام ہوتے ہیں. ٹرانزیکشن تو کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل صاف ستھرا، کلیئر کٹ ہونا چاہیے. حدیث شریف میں ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، فرمایا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. بخاری شریف میں آگے آ رہی ہے وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما. اگر دونوں خرید و فروخت کرنے والے سچ سچ بولیں اور ہر بات واضح اور کلیئر کر کے بتا دیں تو اس بیع میں، اس ٹرانزیکشن اور ڈیل میں اللہ برکت رکھ دیں گے. اس پیسے میں بھی برکت ہوگی اور اس چیز میں بھی برکت ہوگی جو بیچی گئی ہے. لیکن اگر دونوں چھپائیں، یہ پیسوں میں کوئی عیب چھپائے، وہ پروڈکٹ میں اور آئٹم میں کوئی عیب چھپائے، دونوں طرف سے دھوکہ بازی ہو، یہ اس کو ٹھگنے کی ٹرائی کر رہا، وہ اس کو ٹھگنے کی ٹرائی کر رہا، تو دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، عیب چھپا رہے ہیں، تو پھر اس ٹرانزیکشن اور ڈیل میں جو برکت ہے وہ برکت ختم ہو جائے گی. محقت برکت بیعہما، برکت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ نے جب اللہ کو ناراض کیا تو اس سودے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے. یعنی جو بیع
اللہ نے حلال کیے وہ حلال، بعض بے اللہ نے حرام کیے وہ تو حرام ہوں گے. سود مطلق حرام ہے، سود حرام. کبھی بھی سود کا ایک پیسہ نہ لینا نہ دینا. پیسہ لینا بھی نہیں ہے سود کا اور دینا بھی نہیں ہے. سود لینا بھی حرام، سود بھرنا بھی حرام. لوگ سمجھتے ہیں کہ سود بھرنے میں کوئی حرج نہیں، مارگیج پہ مکان خرید لیتے ہیں. کہتے ہیں جی مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ ایک مکان لے سکتے ہیں مارگیج پر. تیری جی مفتی تقی عثمانی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن لوگ چلی سو چلی ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ایسی چیز کو. انہوں نے ہرگز ایسا نہیں کہا کہ بھئی ایک مکان مارگیج پر لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا مارگیج حرام حرام حرام. اسی لیے تو انہوں نے اسلامک مارگیج کی شکلیں نکالی تھی. لیکن اب اس سے بھی مفتی صاحب الگ ہو گئے ہیں کہ چھوڑو اس میں بھی وہی بات ہے، کان یوں پکڑو کو یوں پکڑو سب برابر ایک ہی ہے. پیسے تو اتنے ہی دینے پڑتے بلکہ اسلامک مارگیج میں زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. تو اس کے بجائے جو ہمارا باپ دادوں کا پرانا طریقہ تھا وہی بہتر ہے. کون سا؟ پرائیویٹ مارگیج. اپنے دوست احباب فیملی فرینڈز ہر ایک کے پاس سے تھوڑا تھوڑا لے لیا اور مکان خرید لیا اپنا، اور پھر جو ہے جلدی جلدی اس کو ادا کر دیا. لیکن یاد رکھیں اس وقت پرائیویٹ مارگیج لیں جب آپ کے پاس ادا کرنے کی شکلیں ہوں، کوئی جاب ہو، انکم ہو، پیسے آ رہے ہوں. اگر پیسے نہیں آ رہے ہیں، ممبر آف بیٹر بیسٹ سوسائٹی ہیں، MBBS سائن کرتے ہیں، پیسے بھرنا گھر کو چلانے کے لالے پڑ رہے ہیں، تو لوگوں کے پیسے مت کھانا. کرائے کے گھر میں رہنا، کرائے کے گھر میں بہت دنیا میں بہت لوگ بھاڑے کے گھر میں رہتے ہیں، تو کرائے میں رہ لینا لیکن کسی کا پیسہ خراب مت کرنا. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تجارت، بیع و شراء، خرید و فروخت، بائنگ اینڈ سیلنگ، بزنس از الاؤڈ، لیکن ربا از حرام. دوسری آیت امام بخاری نے پیش کی الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے جو 5ویں پارے میں یہ دوسرے صفحے پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر، غلط طریقے پر مت کھاؤ. ہاں الا یہ کہ تم ایسی تجارت کرو جو آپس میں دونوں طرف سے خوشی کے ساتھ ہو. بیچنے والا بھی خوشی سے بیچے، خریدنے والا بھی خوشی سے خریدے. تو اگر یہ تجارت ہوئی تو ٹھیک ہے، پھر تم کرو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی کا پیسہ ناحق مت کھانا. آج تو ناحق بہت پیسے کھاتے ہیں نا، میراث کھا جاتے ہیں، زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، دھوکہ دے کر کے کسی کا مال لے لیتے ہیں، پتہ نہیں اور کس کس طرح سے جب چیزیں کھا جاتے ہیں. بڑے بڑے ٹھگنے کے طریقے ہیں، VAT اسکام کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کام نکالتے ہیں. بڑے بڑے مالدار بننے کی کوششیں کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں کہ دبئی میں اتنا پیسہ دے دو تو ہم تم کو 6 مہینے میں ڈبل کر کے دے دیں گے. ارے بھائی تو ہی لے لینی وہ ڈبل، مجھ کو نہیں چاہیے وہ ڈبل، تیرے پاس ہے تو تو لے لینی. وہ کسی مولوی صاحب کو کہا کہ آپ جو ہے اس میں 20,000 ڈال دو تو آپ کو 50,000 کر کے دیں گے. اس نے کہا میرے پاس 20,000 ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ تو کتنے ہیں آپ کے پاس؟ تو میرے پاس ایک اکاؤنٹ میں 2,000 ہے اور دوسرے میں 700 ہیں، 2,700 روپے. تو وہ 2,700 آپ ٹرانسفر کر دو، آپ کو جو ہے وہ 15,000 مل جائیں گے اتنے دنوں میں. تو انہوں نے مولوی صاحب نے جواب دیا کہ جب 15,000 مل جائیں گے تو ایسا کر، میں 27 نہیں دیتا، اس 15,000 میں سے 10 تو لے لے اور 5 مجھے دے دے. مولوی صاحب ہوشیار تھے کہ پتہ ہے کہ یہ سب گڑبڑ ہے، یہ کوئی اس طرح دیتا ویتا نہیں، یہ سب اسکام ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں. ایسے اسکام کے جو میسج ہو اس کو کھولنے کا بھی نہیں. ایسی جو اسکیمیں ہوں، بٹ کوائن کی اسکیم ہے، فلاں اسکیم ہے. پہلے ہمارے یہاں دارالعلوم میں چاکلیٹ اسکیم آئی تھی، پتہ نہیں کیا کیا اسکیمیں آئی تھی. بڑے بڑے لوگ بیچارے اس میں پھنس جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ کا شکر ہے میں پوری زندگی کبھی بھی ایسی اسکیم میں نہیں پھنسا، حصہ لیا ہی نہیں. بھائی مجھ کو جو روٹی صبح شام کی مل رہی ہے وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. بس یہ کھانا مل جائے 2 ٹائم کا، یہ بہت ہے ہمارے لیے. تو آدمی ایسی مینٹالٹی بنائے گا تو محفوظ رہے گا. لیکن ادھر لالچ میں پڑا، ادھر پڑا، ادھر پڑا، ادھر پڑا، ادھر پڑا، پھنس جائے گا، ساری دولت کا دیوالیہ پھونک جائے گا. تو اس لیے تجارت بھی ہو تو صحیح طریقے پر ہو، باطل اور غلط طریقے پر نہ ہو. تجارتاً حاضرتاً، جہاں مال موجود ہو اور سارا سودا ایک دم صاف ستھرا کلین ہو تو ایسا سودا کرو. تجارتاً حاضرہ تدیرونہا بینکم، آپس میں گھماؤ. ایسے ہوتے ہیں بھئی دیکھو، ایک ہوتا ہے مینوفیکچر، دوسرا ہوتا ہے ہول سیلر، تیسرا ہوتا ہے ریٹیلر. تو یہ آپس میں تجارت گھوم رہی ہے، سب کی ضرورت ہے.
بھائی دیکھو چاول پکانے والا، کھیتی باڑی کرنے والے ان دنیا میں بہت ہیں، وہ اپنی محنت کرتے ہیں، وہ پھر چاول کو اکٹھا کرتے ہیں، وہاں سے اس کی پیکنگ ہوتی ہے، وہاں سے اس کا ایکسپورٹ ہوتا ہے، پھر یہاں امپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے یہاں منگواتے ہیں، پھر یہ ہول سیل والوں کو سپلائی کرتے ہیں، پھر وہ ریٹیل دکان میں بھیجتے ہیں. تو یہ ساری محنتیں ہو جا رہی ہیں، یہ تدیرونہا بینکم، آپس میں گھما رہے ہیں مال کو. اس میں حرج نہیں ہے، اس کو اس کا پیسہ مل جائے، اس کو اس کا مل جائے، اس کو اس کا مل جائے، اور گاہک جو ہے اس کا کام ہو جائے. تو ہر چیز کی ضرورت ہے، چاول کی بھی، آٹے کی بھی، پیاز کی بھی، لہسن کی بھی، سبزی کی بھی، بھاجی کی بھی، دودھ کی بھی، انڈے کی بھی، بریڈ کی بھی، ہر چیز کی، کپڑوں کی ضرورت ہے، سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو شریعت کہہ رہی ہے کہ تم کرو تجارت، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صاف ستھری کلین تجارت کرو، اس میں غلط طریقے پر مت کرو. یہ قرآن ہم کو سکھا رہا ہے. آگے باب ما جاء فی قول اللہ تبارک و تعالی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا جب جمعہ کی نماز فنش ہو جائے تو تم زمین میں پھیل پڑو اور خدا کا فضل ڈھونڈو اور اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب وہ لوگ کوئی تجارت کی چیز دیکھتے ہیں، بزنس کی، یا لغو دیکھتے ہیں، امیوزمنٹ اور کھیل تماشا، انفضوا الیہا، تو دوڑ لگاتے ہیں اس کی طرف، وترکوک قائما، اور انہوں نے آپ کو کھڑا کھڑا چھوڑ دیا. کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو کچھ ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے لہو اور تماشوں سے اور تجارت اور بزنس سے، اور اللہ خیر الرازقین، اللہ تو سب سے اچھے رزق دینے والے ہیں. یہ سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے جمعہ کے روز تو دوڑ لگاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اور اپنا خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو. اس میں تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. ہاں جب نماز ختم ہو جائے تو پھر واپس جاؤ اپنی دکان کی طرف، زمین میں پھیل پڑو، اپنی تجارت وغیرہ کرو، اور اللہ کا فضل یعنی اللہ کی روزی ڈھونڈو. اور دیکھو اس تجارت کے کرتے وقت بھی اللہ کا خوب ذکر کرنا. تجارت بھی ذکر کے ساتھ ہونی چاہیے، غفلت کے ساتھ نہیں. اللہ 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 کی یاد کرتے، تسبیح پڑھتے پڑھتے تجارت کرنا تو تمہارا بھلا ہوگا. تو یہاں اللہ نے کہا جب جمعہ کی اذان ہو تو اپنا کام کاج بند کر دو. جہاں جمعہ کی اذان ہوتی تو صحابہ اپنی دکان وکان جیسی ویسی کھلی کھلی چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے سیدھے مسجد میں. اتنا امن تھا کہ دکان میں سے مجال ہے کہ کوئی کچھ چوری کرے. لاک لگانا، الارم لگانا تو دور کی بات، بند بھی نہیں کرتے تھے، کھلی کھلی چھوڑ کے دوڑ لگاتے تھے مسجد کی طرف. کچھ نہیں ہوگا ہمارے پیسوں کو، ہمارے مال کو کوئی نہیں ہاتھ لگا، کوئی نہیں چھیڑے گا. کیسا امن تھا مدینہ شریف میں. اللہ نے کہا تھا وَذَرُوا الْبَيْعَ، فوراً ٹرانزیکشن چھوڑ دو، فوراً اسی وقت چھوڑ دو، ورنہ برکت نہیں ہوگی. بعض لوگ اذان بھی ہو رہی ہے، جمعہ بھی ہو رہا ہے، اور اپنا کام کاج بھی ہو رہا ہے، بزنس بھی ہو رہی ہے، سودا بھی ہو رہا ہے. ادھر امام صاحب خطبہ دے رہے، ابھی میں جاتا ہوں، ابھی میں جاتا ہوں، ابھی میں جاتا ہوں. ارے خطبہ بھی پورا ہو گیا نا، نماز بھی پوری ہو گئی نا، سلام پھیرنے کو آیا تب مسجد میں گھسا، تو ایسی جمعہ کا کیا فائدہ. تو یہ ہے کہ بھئی سودا چھوڑو اور جمعہ کے لیے دوڑو. اللہ معاف کرے بہت سے لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں. مجھے کسی نے کہا ہمارے بولٹن ٹاؤن سینٹر میں کسی کی پاؤنڈ شاپ تھی، وہ جمعہ نہیں پڑھتا تھا. کسی نے اس کو کہا کہ یار بھائی تو جمعہ کے لیے تو جا،
تو کہنے لگا کہ اب اگر میں کسی فیکٹری میں کام کرتا ہوتا اور فورمین پرمیشن نہ دیتا تو میں کہاں نماز پڑھنے جاتا؟ تو یہ میری دکان ہے، میں بند کر کے نہیں جا سکتا۔ ارے بھائی تو 2 گھنٹے کے لیے کسی کو ہائر کر لے، اپنی بیوی کو بلا لے کہ 1 گھنٹہ کے لیے تیری بیوی یہاں کھڑی رہی، تو جمعہ پڑھ کے، جمعہ تو فرض ہے تیرے اوپر۔ میرے کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں، میں نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھتا جمعہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ ایک جگہ پر سنا ایک صاحب اپنے وہ ذرا جماعت میں گئے، دیندار بن گئے، تو اپنے دکان میں 4-5 اپنے دیسی بندے کام کرتے تھے، ان کو کہا کہ بھئی میرے ساتھ تم نے جمعہ پڑھنے کے لیے آنے کا، جمعہ کے وقت دکان بند ہو رہے گی اب سے۔ وہ لے کر کے جاویں ان کو مسجد، تو اب وہ 2-3 جمعہ تک تو وہ اندر گئی اپنے سیٹ کے ساتھ نماز پڑھنے، لیکن اس کے بعد وہ سیٹ کے ساتھ وہاں اترے اور سیٹ صاحب مسجد میں اندر جائیں اور یہ لوگ کھسک کر کار پارکنگ لاٹ سے ہی باہر نکل جائیں، ٹاؤن سینٹر میں جائیں کھانے پینے کے لیے، عیش کرنے کے لیے، پھر جب وہ نکلنے کا ٹائم ہو تو اس وقت گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں۔ یعنی ان کا سیٹ ان کو جمعہ پڑھنے کے لیے لاتا ہے، پھر بھی جمعہ نہیں پڑھ رہے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، یہ امت مسلمہ کا حال ہو گیا ہے۔ ایک مولوی صاحب کی آج کلپ آئی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہاں یہود اتنا سارا ظلم کر رہے ہیں تو خدا ان کی پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ تو مولوی صاحب نے کہا خدا جس وجہ سے آپ کی پکڑ نہیں کرتا اس وجہ سے ان کی بھی پکڑ نہیں کرتا۔ آپ نے فجر پڑھی تھی، نمازیں پڑھی آپ نے کتنے گناہ کیا، آپ نے کتنا فراڈ کیا، کتنے لوگوں کو ٹھگا، کتنا کچھ کیا، خدا نے آپ کو پکڑا؟ حالانکہ خدا چاہتا تو ایک فجر چھوڑنے پر آپ کو پکڑ سکتا تھا، لیکن خدا نے آپ کو ڈھیل دی ہے، تو جس وجہ سے تمہیں ڈھیل دی ہے ان کو بھی ڈھیل دیتا ہے۔ حالانکہ تمہاری پکڑ تو پہلے ہونی چاہیے، تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تو غیر ہیں اللہ کے لیے، خدا ان کو ڈھیل دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے ان کو۔ تم اپنا سوچو نا، دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو؟ تو حقیقت میں امت کا 90% امت نماز نہیں پڑھتی ہے، 90% امت نماز نہیں پڑھتی۔ وہ 10% میں سے بھی 5% شاید جماعت سے پڑھتے ہوں گے، دوسرے ادھر ادھر۔ عورتیں تو گھر میں کتنی پڑھتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے سب دکان بند کر کے سیدھے مسجد میں دوڑو، 1 منٹ کے لیے بھی وہاں رکو نہیں، دکان بند، سیدھے مسجد میں۔ ہاں جب نماز فنش ہو جائے پھر جاؤ اللہ کی عبادت پہلے۔ اللہ نے بتایا، اسی لیے امام بخاری نے پہلے عبادات پیش کی پھر معاملات لائے۔ تو اللہ کی عبادت پہلے کرو، جب عبادت ہو گئی پھر معاملہ کرو، پھر تجارت کرو، پھر بزنس کرو، اللہ تمہارے بزنس میں برکت دے گی۔ ایک بزرگ تھے، وہ جمعہ کے روز صبح میں اپنی تجارت بالکل نہیں کرتے تھے۔ جمعہ کے روز صبح میں اپنا غسل کر کے مسجد میں سویرے آ کر اپنی عبادت، نفلیں اور نمازیں اور جو کچھ پڑھنا، سورہ کہف اور چاش کی نماز اور درود شریف، سب بزی رہتے تھے۔ اور جیسے ہی جمعہ کی نماز ہوئی تو فوراً اپنا سامان لے کر کے وہ بیچنے کے لیے گلی کوچے میں نکل پڑتے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ کہنے لگے اللہ نے کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ نماز کے بعد، اور میرا یہ تجربہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد میں بیچنے کے لیے نکلتا ہوں تو مجھے ڈبل منافع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ سے پہلے اللہ کی عبادت کر لی، جمعہ کے بعد پھر اپنے رزق کے لیے چل پڑے۔ تو یہ ان کا ایمان تھا، خدا ان کو برکت دیتے تھے، اس لیے فرمایا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ یہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، ٹرانزیکشنز، معاملات، بیع و شراء، یہ درست ہے، کرنا چاہیے۔ آگے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دکان تھی، بزنس کرتے تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، دکان کے باوجود روزانہ 30,000 تسبیحات اور 300 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ بس وہ دکان میں کھڑے ہیں، گاہک کے انتظار میں تسبیح ان کی چالو ہے، گاہک آیا تو گاہک سے بات کی چلا گیا، پھر تسبیح چالو ہے، پھر تسبیح چالو ہے، پھر تسبیح چالو ہے، پورا دن تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، کامیاب ہو جاؤ، بامراد ہو جاؤ۔ آگے پھر اللہ پاک نے جو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، شان نزول ہے اس کا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اب اس زمانے میں یہ تھا، شروع اسلام میں جمعہ کی نماز میں پہلے نماز ہوتی تھی 2 رکعت اور پھر خطبہ ہوتا تھا، جیسے عید میں ہوتا ہے، پہلے نماز بعد میں خطبہ۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی، اب خطبہ دے رہے تھے تو باہر سے قافلہ آیا مال سامان لے کر. پہلے سے اطلاع تھی کہ دحیہ کلبی بہت سا اناج غلہ لے کر آ رہے ہیں، اور ان دنوں مدینہ شریف میں اناج غلہ کی ذرا کمی تھی، ذرا آٹا واٹا شوگر وگر کم تھی. تو جب قافلہ آتا ہے تو وہ اونٹ کے گلے میں گھنٹی بجی لگی رہتی ہے، تو ٹھن ٹھن سب اونٹوں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، ایک طرح کی میوزک بج رہی ہے. جیسے ہمارا آئس کریم والا آتا ہے میوزک بجاتا ہے، بچے دوڑتے ہیں آئس کریم لینے، تو وہ اس کی گھنٹی بجتی ہوئی وہ اونٹ کا قافلہ آیا. تو مسجد نبوی کے قریب میں ہی بازار تھا، وہاں وہ قافلہ پہنچا. تو اب ایک آدمی کھڑا ہوا کہ میں جلدی سے جا کے تھوڑا سودا خرید لوں کہیں رہ نہ جاؤں، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، سب کھڑے ہو کے بھاگ گئے خطبہ سننے کے بجائے. صرف 12 آدمی رہ گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی، یہ بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ نہیں گئے. دوسروں کو ایک کو کہتے بھئی یہ بھی بھاگ گیا، وہ بھی بھاگ گیا، یار میں پیچھے رہ جاؤں گا، مجھے نہیں ملے گا اناج، مجھے نہیں ملے گا، میں رہ جاؤں گا. تو سب ایکر بیکر کر کے کھڑے ہو گئے، بھاگے. اب جو ہے حضور خطبہ دے رہے ہیں، ادھر سب بھاگ گئے. حضور نے اپنا خطبہ پورا کر دیا. بعد میں اللہ نے یہ آیت اتاری کہ تجارت، اناج آ گیا، لہو آیا تو دیکھ کے بھاگ گئے، اور آپ کو اتنی بے ادبی کر دی، کھڑا کھڑا چھوڑ دیجیے آپ کو. تو اگر یہ 12 بھی نہ رہتے تو عذاب آ جاتا. حدیث میں ہے یہ 12 بیٹھے رہے تو اللہ پاک نے حفاظت کر دی. تو فرمایا ان کو کہو قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ لہو اور تجارت سے بہتر. تھوڑا صبر سے کام لیتے، سب کو ان کی روزی ملنے والی ہے، کیوں بے صبرے بن گئے تم. صحابہ کی اصلاح کر دی اللہ نے. اس کے بعد صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا. پھر حضور نے بھی ایسا کیا، خطبہ پہلے کر دیا، نماز بعد میں، تاکہ کبھی ایسا کیس پیش ہی نہ آئے. تو شریعت میں اس لیے پھر خطبہ پہلے آیا، ورنہ خطبہ بعد میں تھا. بہرحال یہ ہوا. تو اس میں تجارت کا تذکرہ ہے، اس لیے حضرت امام بخاری فرما رہے ہیں کہ خرید و فروخت کرو، تجارت کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. یہاں ایک لمبی چوڑی بحث چلتی ہے، افضل المکاسب کیا ہے، سب سے اچھا کمانے کا ذریعہ کون سا ہے. تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ تجارت ثم الزراعت ثم الصناعت، سب سے افضل کمائی کا ذریعہ کون سا ہے؟ تجارت. اس کے بعد کھیتی باڑی، اور تیسرے نمبر پر پیشہ، ہنر، جاب تیسرے نمبر پر آتا ہے. پہلے نمبر پر کیا ہے؟ تجارت، اور دوسرے نمبر پر کھیتی باڑی. اور بعضی علماء نے پہلے نمبر پر کھیتی باڑی کو رکھا ہے، دوسرے نمبر پر تجارت. انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آدمی جب کھیتی کرتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اس کا دانہ ہے، فروٹ ہے، کوئی پرندہ کھاوے، کوئی جانور کھائے، کوئی انسان کھاوے، کوئی صدقہ کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے. تو کھیروٹ کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہا کہ کھیتی کرو، یہ سب سے افضل ہے، اور تجارت دوسرے نمبر پر. لیکن راجح قول پہلا ہے کہ سب سے افضل کمائی کا ذریعہ تجارت ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کھیتی باڑی ہے، اور تیسرے نمبر پر کسی کے لیے جاب کرنا ہے، صناعت ہے، کوئی ہنر ہے، یا تو اپنا ہنر ہو اس سے کام کریں، یا کسی کے لیے محنت کریں اور اس سے کمائیں، یہ تیسرے نمبر پر ہے. بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا بزنس کھولیں، اپنی تجارت کریں، اس میں برکت زیادہ ہے، فائدہ زیادہ ہے. یو آر یور اون باس، تمہارا کوئی باس نہیں، تم اپنے باس ہو. اپنی بزنس کھول لو، جب چاہو نماز کے لیے جاؤ، جب چاہو چھٹی لے لو، جب چاہو حج میں جاؤ، عمرے میں جاؤ، عید کے بناؤ، بزنس کرو، شادی بیاہ ہے وہ کرو. اگر کہیں ہالیڈے پہ جانا ہے ہالیڈے پہ چلے جاؤ، کوئی تم کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. تو بزنس جو ہے سب سے افضل کمائی کا ذریعہ ہے، برکت بھی ہے اس میں. بہرحال یہ پہلے باب کا تھوڑا سا آیتیں ہم نے پڑھی، حدیث پھر آگے بعد میں پڑھ لیں گے. اور مولانا مفتی طاہر صاحب نے حدیث کی کچھ شرح تو کر دی تھی، کر دیں گے ہم. بس انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ کیا ہے ہمارا، سنڈے کو ختم بخاری شریف ہے، آئیں گے نا، اس میں حضرت مولانا ارشد صاحب تشریف لائیں گے. اب اس میں ایک بات کہنے کی ہے، آپ برا نہ مانے تو کہہ دوں، کچھ لوگوں نے ٹیکس گھما دیا کہ پورے بولٹن کو کھانے کی دعوت ہے. اور تیری کے تو مروا دیں گے ہم کو کیونکہ پھر پورے بولٹن کو دعوت نہیں ہے، یہ تو جلسے میں جو آئیں گے ان کے لیے کھانا ہے. کہ جلسے میں جو ظہر سے لے کر عصر تک جلسے میں جو بیٹھیں گے، شرکت کریں گے، باہر سے آنے والے مہمان ہوں گے، تو وہ یہاں سے پیدل چل کے میموری ہال پہ جائیں اور وہاں کھائیں. یا جن کو خصوصی دعوت بائی انویٹیشن ہے، جو فارغ ہونے والے طلبہ ہیں، ان کے گھرانے میں 10-20 آدمیوں کو کہا ہے تو وہ آ جائیں. وہ سوچ سمجھ کے
اس میں جن کو دعوت دی ہے، جن کو کہا ہے، وہ آئیں گے انشاءاللہ. ذرا اس کا خیال رکھ لیں اور دعا بھی فرمائیں کہ اللہ پاک جلسے کی تیاری آسان کرے، کھانا پکانے میں بھی آسانی کرے، کھلانے میں بھی آسانی کرے، پروگرام میں بھی آسانی کرے. ابھی حضرت مولانا بلال صاحب سے مشورہ ہو رہا تھا تو اس میں بھی یہ سب کچھ باتیں ہو رہی تھی. کل بھی ہماری اوپر میٹنگ ہوئی الحمدللہ بھائی الیاس کوٹوال، حافظ الیاس کوٹوال کے ساتھ. یہ الیاس مجھے تو پتہ نہیں تھا حافظ ہیں، اس لیے ان کو حافظ الیاس کہا کرو. تو حافظ الیاس کے ساتھ اوپر بحث باتیں ہوئی، میٹنگ ہوئی الحمدللہ. بہت اچھا پروگرام رہا. اللہ پاک جتنے والنٹیئر ہیں ان سب کو جزائے خیر دے اور سب کو قبول فرمائیں، اور دعا بھی فرمائیں کہ پروگرام عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچ جائے. درود شریف پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم کر دیجیے، کرم کر دیجیے، معاف فرما دیجیے. ہمارے یہاں اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائیے. قرآن اور حدیث کے نور سے ہمارے سینوں کو منور اور روشن فرمائیے یا اللہ، اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. پروردگار عالم، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے شب برات نصیب فرمائی. شب برات کی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہماری قبول فرمائیے، روزہ قبول فرمائیے، اور عبادت کرنے کا شوق نصیب فرمائیے، اور عبادت میں جو لذت اور حلاوت اور مٹھاس اور سویٹنس ہے وہ ہم کو نصیب فرمائیے. پروردگار عالم، ہماری ساری ضرورتیں خزانے غیب سے پوری فرمائیے. ہمارے ہونے والے بخاری شریف کے جلسے کو بھی کامیاب فرمائیے اور قبول فرمائیے، اور ساری تیاریاں آسان فرمائیے اور مدد فرمائیے، رہنمائی فرمائیے، ہر طرح کی خیر اور برکت عطا فرمائیے، ہر قسم کے شرور اور فتنوں اور بلاؤں اور آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرمائیے. امت مسلمہ پر خصوصی طور پر رحم اور کرم فرمائیے، خاص طور پر فلسطین اور مسجد اقصی اور اہل غزہ کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ، یا اللہ رحم فرمائیے. ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرمائیے، اگر ہدایت نہیں ہے تو ایک ایک ظالم بدماش گنڈے لچے لفنگے کو چن چن کر ختم فرمائیے. ان کے ناپاک وجود سے اس دھرتی کو پاک فرمائیے. پوری انسانیت پر رحم فرمائیے، پوری انسانیت پر رحم فرمائیے. یا اللہ، پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرمائیے. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.